بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قبول ہے، کوئی دین اللہ کو پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ جو شخص بھی، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا مالدار، کتنا بڑا اقتدار والا، بڑے سے بڑا دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، کوئی اور دین اپناتا ہے، چاہے وہ ظاہراً نیک اعمال بھی کیوں نہ کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیوں نہ کرتا ہو، تو اللہ کے ہاں وہ دین قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے اللہ کو۔ اس کے سارے نیک اعمال، ظاہراً ان کو نیک اعمال کہنا چاہیے، ان اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں۔ وہ اعمال اللہ قیامت کے دن انہیں اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ شروع سے ہی وہ قلب سلیم کے مالک لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، وہ دین اسلام کو بطور دین اپناتے رہے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہے اور دین کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دیتے رہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ کہ اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی، اللہ نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ وہ لوگ دین اسلام جیسے پاک دین کو قبول کریں، ایسے پلید، ایسے ناپاک لوگ اللہ نے انہیں ہدایت ہی نہیں دی، دیگر ادیان کو اپناتے رہے، تو وہ ہمیشہ اسلام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے مقدسات اور ہمارے جو شعائر ہیں ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی بدبخت لوگ اپنے دل کا گند نکالتے رہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ ان کے منہ سے امڑ کر باہر آتا ہے، اور یہ جو چیز باہر آتی ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں کے اندر جو بغض، جو نفرت ہے وہ بہت بڑا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا روادار، کتنا نیوٹرل کیوں نہ ثابت کریں، وہ اندر سے وہ اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، ہمارے شاعر کے بارے میں وہ بدترین خیالات رکھتے ہیں۔ ان کو اسلام اور اسلام کی فتوحات دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام بلند کیا ہے، شان بلند کی ہے، وہ رہ کر انہیں غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ قریب ہے کہ غصے سے اپنی ہی انگلیاں چبا ڈالیں، اتنا انہیں غصہ آتا ہے۔ ہمیں کوئی اللہ کا انعام ہو انہیں برا لگتا ہے، ہم پر کوئی مصیبت آئے انہیں بہت اچھا لگتا ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا کردار ہے، انہوں نے یہ کرنا ہی ہے، اگرچہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔
دیکھیے ہمارے دین کی تعلیمات آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے انبیاء ہیں وہ ہمارے انبیاء ہیں علیہم السلام، جو ان کے مقدسات ہیں وہ ہمارے مقدسات ہیں، ان سے زیادہ ہم ان کے انبیاء سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، سیدہ مریم ہو، ہمارا ان سے زیادہ ان مقدس ہستیوں سے تعلق ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے قریب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بہترین پیروکار کون ہیں؟ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان۔ اب مشرکین جتنا مرضی دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کہاں اور مشرکین کا رویہ کہاں؟ یہود جتنا مرضی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دم بھرتے رہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے خود تحریف کر دی اپنی کتابوں میں، خود اپنی کتابوں کا برا حال کیا، اپنے دین کو محفوظ نہ کیا، ان کے پاس تعلیمات موجود ہی نہیں ہیں اپنے انبیاء کی، اور جو ٹوٹی پھوٹی موجود ہیں ان کو انہوں نے دیس نکالا دے دیا ہے، ان پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سود نہیں کھاتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان سے زیادہ ان کے انبیاء، ان کی مقدس ہستیوں سے ہمارا زیادہ تعلق ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی غلط سلط اپنے مقدس ہستیاں بنا لی ہیں تو ہمیں ہمارے دین میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم ان کے معبودوں کو گالی نہ نکالیں، چاہے وہ حقیقت میں برا بلا کہنے کے مستحق بھی ہوں، لیکن سد ذریعہ کے طور پر ہم مسلمانوں کو کتنا بہترین دین ہے، کتنا فطری دین ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اگر کسی کی کوئی مقدس ہستی ہے، آپ اس کو چلیں چھوٹے لیول پہ بات کر لیتے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، ہم برا کہیں گے، وہ ہمارے باپ ماں کو برا کہے گا۔ اگر ہم کسی کے باپ ماں کو گالی نکالیں گے تو ہم اپنے ماں باپ کو گالی نکال رہے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہمارے ماں باپ کی طرح نیک نہ بھی ہوں، وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے۔ جو کسی کے معبود کو برا کہے گا تو وہ دشمنی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ اسلام تو یہ تعلیمات دیتا ہے، لیکن مسلمان تو فطرت پر ہیں، صحیح دین پر ہیں، ایسا دین جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر مسلمان اس دین پر صحیح طریقے سے عمل نہ کریں، اصل چیز مسلمان اور مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے، اصل چیز اسلام اور اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ان اسلام اور اسلام کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات وہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہو گئے، سچائی اور عدل کے انتہائی معیار پر ہیں اللہ کے کلمات۔ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کی ہر بات عدل پہ مبنی ہے، کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، کوئی بات ناانصافی ظلم کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں مسلمانوں کے رویے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے شروع سے یہ رویہ اپنایا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے اسلام کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ رسول کو برا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی، حالانکہ وہ اللہ کو خود اپنا معبود مانتے ہیں، مسلمانوں کی دشمنی میں اللہ کو بھی برا کہتے رہے۔ یہی بدبخت یہودی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کی لعنتیں ہوں ان پر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ دشمنی میں، مخالفت میں وہ اللہ جو ان کا بھی رب ہے۔
وہ مسلمانوں کے رب کے طور پہ اسے برا بلا کہتے رہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جو ان کا بھی رب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے رہے۔ یہ سلسلہ ہوتا رہا، گستاخانہ خاکے چھپتے ہیں، آج بھی چھپتے ہیں۔ اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے جو بغض کا اظہار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے زیادہ برا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی بھارت کے اندر جو واقعہ ہوا، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہونے کا امکان ہے، جب تک ہم آگے سے وہ کردار ادا نہ کریں، وہ رویہ اختیار نہ کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم وہ رویہ اختیار کریں گے، وہ جواب دیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، انہیں جرت نہیں ہوگی۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، چلو کم ہی ہو جائیں۔ ان کے نزدیک تو آخرت ہے نہیں، ان کے نزدیک سب کچھ دنیا ہی ہے۔ انہیں پتہ ہو کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے انہیں صحیح طریقے سے یہ میسج دے دیا تو یہ چیز ختم نہیں ہوگی تو کم ضرور ہو جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے، یا ہمیں زیادہ بہتر الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ مخلوق میں اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے ساتھ محبت، آپ کی عزت کرنا، آپ کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دیا جائے بالفرض، اللہ معاف کرے، تو دین اسلام باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن ہم تک پہنچانے والے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کی طرف سے، اور قرآن کریم کی تشریح، سنت، حدیث وہ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم تک قرآن کیسے پہنچتا، ہم تک سنت کیسے پہنچتی؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہیں تو انہیں اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ رسول کو کیوں؟ رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ دونوں کی رضا کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اصل تو اللہ رب العالمین ہے، اصل حکم تو اللہ رب العالمین کا ہے، ہر حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کون ہے؟ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تو نہیں آئے، اور نہ اللہ کو یہ لائق ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے سامنے آئیں اور ان کا دین پہنچائیں۔ اللہ نے ایک ہستی کو چنا ہے ہر دور میں، اور اس کے ذریعے اللہ دین پہنچاتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دنیا جہاں کی ہر چیز تو چھوڑیے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنا ہوگا، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت
آپ کے اقوال، آپ کے افعال کے لیے جان قربان کرنی پڑے آپ کی سنتوں کے لیے، تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر جذبات میں کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو پتہ نہیں تھا، اب سمجھ آ گئی۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اب تو آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ کی ہر بات کے لیے، آپ کے ہر حکم کے لیے جان بھی قربان کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہ کی جائے تب تک ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اور کیا کرنا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا ہر فورم پر دفاع کرنا ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، ہمیشہ سے باتیں بناتے رہے ہیں، لیکن ہمیں انہیں احساس دلانا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ آپ باتیں بناؤ گے، ہم آپ کا ہر سطح پہ مقابلہ کریں گے، ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے پاس طاقت ہے نہیں ہے، وسائل ہیں نہیں ہیں، افرادی قوت ہے کہ نہیں ہے، مال و دولت ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے حوالے سے کوئی چیز جو آپ تکلیف دیں اور آپ ان کے بارے میں بری بات کہیں، ہمیں قابل برداشت نہیں ہے۔ 100 لوگوں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ہو، وہ ایک بندہ بھی یہ ظاہر کرے اپنے عمل سے اور اپنی باتوں سے، ہر چیز سے، کہ میرے لیے یہ 100 بندوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے میں کسی کا مقابلہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ میسج دینا ہے، ہمیں ان کے سامنے اس بات کو ایسے واضح کر دینا ہے جیسے سورج کی طرح، کہ مسلمان اس چیز کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں اور قریش میں صلح ہو رہی تھی، تو قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، ابھی مسلمان نہیں تھے، تو وہ آئے مذاکرات کرنے کے لیے مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مذاکرات کے دوران وہ کہنے لگے، دیکھا کہ صحابہ بہت محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اشارے پر جان قربان کر دیں۔ صحابہ کرام کے ہر عمل سے یہ چیز مترشح ہو رہی تھی، یہ ہر مسلمان کے اندر سے ایک غیر مسلم کو یہ چیز نظر آنی چاہیے۔ ان کو نظر آئی یہ چیز، بڑی تکلیف ہوئی، اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہنے لگے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو کہنے لگے عروہ کہ اگر ہم غالب آ گئے نا تو یہ دیکھنا یہ سارے بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے، یہ دنیاوی مفادات کے پیچھے یہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے زیادہ متحمل مزاج، نرم دل صحابہ کرام میں سے کون ہے؟ ارحم امتی بامتی ابوبکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میری امت میں، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم اور شفقت کرنے والا امت میں ابوبکر ہے۔ وہ ابوبکر سے برداشت نہ ہوا، گالی دے کر کہا، مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا تھا، امسس ببغر اللات، اپنے بت کی شرمگاہ کو چوسو، انحن نفر عنہ وندعو، تم سمجھتے ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے اور آپ سے بھاگ جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً جواب دیا، فوراً اظہار کیا کہ ایسا سوچنا بھی نہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مشکل معاملہ، آسان معاملہ ہو، فتوحات ہو رہی ہوں تب بھی، اور اگر مشکل معاملات ہوں، جان قربان کرنی پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت میں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اسی طرح یہی عروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، اس زمانے کا ایک انداز تھا، عام لوگوں کے اندر، عام لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تو اس کی داڑھی پکڑ لیتے، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ عام لوگوں کے اندر وہاں اس دور میں یہ چلتا تھا، آج بھی بعض دفعہ لوگ دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ تو عروہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وارضاہ تلوار کی نوک سے ان کے ہاتھ کو چبوتے، کہتے کہ اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے پیچھے کرو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے
کہ تم بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کو عام لوگوں کی طرح ہاتھ لگاؤ؟ ہم صحابہ ہیں، ہم آپ کے جان نثار ہیں، ہمارے سامنے تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں بتانا ہوگا، لوگوں کو میسیج دینا ہوگا، اپنے ہر قول سے، اپنے ہر فعل سے، ہمارے اندر سے یہ بات اٹھے، لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم یہ چیز برداشت کر ہی نہیں سکتے، کسی بھی صورت میں یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ ہمیں بتانا ہوگا کفار کو کہ آپ اپنے نبیوں سے وہ محبت کا، تعلق کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ اپنے نبیوں کو برا بلا کہتے رہیں، آپ اپنے نبیوں کے خلاف فلمیں بھی بنا ڈالیں، آپ اپنے نبیوں کو شراب پینے والا اور پتہ نہیں کیا کیا، تورات و انجیل میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کہتے ہیں تحریف شدہ ہیں۔ اپنے نبیوں کے بارے میں اگر آپ کو ان کی حرمت کا پاس نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کی حرمت کا پاس ہے۔ نہ صرف ہمیں اپنے نبی کی حرمت کا پاس ہے، ہمیں تو آپ کے نبیوں کی حرمت کا بھی پاس ہے۔ آپ اگر اپنے نبیوں کی تعظیم نہیں کر سکتے، آپ کے نبیوں کی تعظیم بھی ہم کریں گے، اور ہمارے نبی کے بارے میں ہم کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اپنے ہر عمل سے اس محبت کا ثبوت دیجیے۔ یہی عروہ اسی صلح حدیبیہ میں چونکہ سفیر بن کے آئے تھے اپنی قوم کے، سفیر ہوتا ہے وہ صرف آ کے اپنی قوم کی طرف سے ایک سفیر بن کے نہیں آتا، وہ مخالف قوم کے ایک ایک رویے کا جائزہ لیتا ہے کہ وہ لوگ کس حد تک لڑنے کو تیار ہیں، ان کے اندر کتنی بہادری ہے، ایک ایک رویے کا جائزہ لے رہے تھے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ وضو کریں، آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کے پانے پر سمجھیے کہ لڑائی ہو جائے گی کہ یہ قطرہ مجھے مل جائے، یہ قطرہ مجھے مل جائے، یہ قطرہ مجھے مل جائے۔ یہ تو وضو کا پانی ہے، ناک مبارک کی ریشہ اور یہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ بہت بڑے جرنیل تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام میں بھی۔ کہنے لگے کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا۔ اتنی ہیبت، اتنا وقار، اتنی محبت، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ ہیبت ہے جو مزید محبت کو بڑھاتی ہے۔ یہ اس ہیبت سے وہ دشمنی اور خوف وہ چیز نہیں ہوتی جیسے اللہ سے محبت ہے ہماری۔ اللہ سے محبت ایسی ہے کہ چمڑے تک کانپ اٹھیں، لیکن یہ محبت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، آپ کا وقار، آپ کی محبت، آپ کو صحابہ کرام نظر بھر کے دیکھتے نہیں تھے، آپ کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے تھے۔ آپ کوئی حکم دے دیتے تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس حکم کو عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کوئی بات کرتے تو صحابہ کرام ایسے ہو جاتے، کوئی خطاب کرتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ باقاعدہ بیان کیا ہے بیان کرنے والوں نے، ایک ایک چیز بیان کر کے رکھی ہے۔ صحابہ کرام کو کیا محبت تھی، کیا طرز عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب یہ چیز دیکھی عروہ بن مسعود نے، وہاں تو اظہار نہیں کیا، وہ تو مخالف کے سفیر بن کے آئے تھے، اپنی قوم کے سامنے جا کر اظہار کیا، ایسا اظہار کیا کہ تمام قریش رعب کا شکار ہو گئے۔ کہنے لگے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ، اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بڑے بادشاہوں کے پاس میں سفیر بن کے گیا ہوں، سفارت کی ایک جماعت لے کے گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، والنجاشی اور نجاشی کے دربار میں بھی۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی بادشاہ کی وہ تعظیم نہیں دیکھی، اس کے ساتھی اس کے وہ تعظیم کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ قسم کھا کر
اپنی قوم کے سامنے مسلمانوں کے رویے کا اظہار کیا. مسلمانوں نے منہ سے نہیں بتایا, مسلمانوں نے اپنے ہر عمل سے یہ بات بتائی, ہر رویے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی عروہ کے سامنے. ہمیں کفار کے سامنے اس محبت کا اظہار کرنا پڑے گا, اور یہ کوئی بناوٹی اظہار نہ ہو, یہ ایسی چیز ہو جو ہمارے اندر سے اٹھے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. ہم کہیں کہ یہ کیا مجبوری ہے کہ ہمیں قرآن کی بات ماننی پڑتی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑتی ہے, ہمیں اپنا زکوٰۃ دینی پڑتی ہے, صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے, وراثت کا سارا مال میں قبضہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ رسول کے حکم کے پیچھے ہمیں اس کو تقسیم کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اللہ رسول کے ان احکامات کو بوجھ سمجھ کر کریں گے, اگر کر بھی لیا بوجھ سمجھ کر, قبول ہی نہیں ہونا اللہ کے ہاں. بناوٹی محبت اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے. اللہ تو سینے کے بھید جانتے ہیں, یہ تو اندر سے اٹھنی چاہیے بات. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے رب کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. صرف فیصل بنانا کافی نہیں ہے ظاہری طور پہ, دل میں کوئی تنگی بھی نہ آئے, دل میں کوئی بوجھ بھی نہ ہو کہ یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے مجھے. دل کی خوشی سے اللہ رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے. اللہ نے ہمیں قرآن مشکل میں ڈالنے کے لیے تو بھیجا ہی نہیں. قرآن سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت کو بوجھ سمجھ کے لیا جاتا ہے, نمازیں بوجھ سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں, زکوٰۃ صدقات بوجھ سمجھ کے دیے جاتے ہیں. جو بوجھ سمجھ کے دیتا ہے ایسے لوگ نہ دیں, اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سنن سے محبت کرنی ہوگی. اگر ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات سنن کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کس کے سامنے ہم شکوہ کریں گے, ہم غیروں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا بات کریں گے. وہ کہیں گے کہ آپ کے تو قول و فعل میں تضاد ہے, اپنے نبی کی شکل تو آپ کو پسند ہے نہیں, اپنے نبی کے احکامات پر تو آپ عمل نہیں کرنا چاہتے, داڑھی تو آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ کے نبی کی, یا تو آپ پوری شیو کروا لیتے ہو یا آپ اس کے مذاق بناتے ہو, فرنچ کٹ اور پتہ نہیں کون کون سا کٹ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو نہیں ہے, یہ آپ کی سنت تو نہیں ہے, یہ آپ کا طریقہ کار تو نہیں ہے. آپ کے ازواج مطہرات, آپ تو مرد تھے, عورتوں کے جو معاملات ہیں آپ نے احکامات دیے, ازواج مطہرات میں عمل کر کے دکھایا. حجاب کا مسئلہ ہے, اگر ہم حجاب نہیں کریں گے, چہرہ نہیں ڈھانکیں گے, اگر ہم اپنا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا لباس نہیں رکھیں گے, اگر ہماری شلواریں اور تہبند اور پتلونیں ہماری ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوں گی, ہم کس منہ سے غیروں کے سامنے یہ بات کر سکیں گے. وہ کہیں گے آپ کس نبی کی بات کرتے ہیں, اس نبی کے احکامات عمل آپ خود نہیں کرنا چاہتے, آپ خود اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرنا چاہتے ہیں, آپ خود ہمارے پیروی کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے فیشن اور عادات کو اپنانا چاہتے ہیں. کس منہ سے آپ اپنے نبی کی بات کرتے ہیں؟ یہ قول و فعل میں تضاد ہوگا. جب تک ہم اپنے ہر عمل سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود عمل نہ کریں, جب ہم خود نماز نہ پڑھیں اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, ہماری شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ ہو. دیکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن تو نہیں سکتے, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ سے پوچھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی, سارے صحابہ کرام نے پہن لی. آپ نے انگوٹھی اتار دی, سارے صحابہ کرام نے اتار دی. آپ نماز پڑھا رہے ہیں, جوتا پہنا ہوا ہے, صحابہ کرام نے بھی جوتا پہنا ہوا ہے. صحیح احادیث کی بات کر رہا ہوں. جبریل نے آ کر بتایا جوتے پہ گندگی لگی ہے, آپ نے نماز کے اندر ہی جوتا اتار دیا, سارے صحابہ کرام نے جوتا اتار دیا. پوچھتے ہی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ کے ہر عمل پر فی الفور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, آپ سے پوچھے بغیر.
آج ہم ہیں، ہم تعویلیں کریں گے، فلاں کام تو اس وجہ سے کیا تھا، آج تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، آج تو لوگ باتیں بنائیں گے، آج تو یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر ہمارا مقدمہ بڑا کمزور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے غیروں کے سامنے، اگر ہم میں اور غیروں کے طور طریقے میں اور ہماری شکل و صورت میں اور ہمارے عادات اور رویے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ہندوستان میں رہ رہے ہوں اور پتہ ہی نہ لگے کہ فلاں شخص مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، آپ کو پوچھنا پڑے کہ آپ مسلم ہیں کہ غیر مسلم ہیں، شکل سے تو پتہ نہیں لگتا، طور طریقے سے تو پتہ نہیں لگتا، ہمارے عادات اور رویے سے تو پتہ نہیں لگتا، پوچھنا پڑتا ہے شناختی کارڈ دیکھ کر۔ تو ایسے ایمان اور ایسے اسلام سے اور اس طریقے سے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے کے قابل نہیں ہیں، سچی پوچھیں تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت پر، آپ کی ہر سنت پر دل سے عمل کرنا ہو، وہ عقیدہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ آج ہم مسلمان کہلانے والے اللہ نبی وارث، ہر چیز میں اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کا مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں وہ عقائد اپنانے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں، ہمیں اس طرح عبادت کرنی ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، وہ معاملات اپنانے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا، وہ شخصیت اٹھک بیٹھک ہماری ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی تو ہم بات کرنے کے قابل ہوں گے، ہمیں بات کرنے کی تب ضرورت بھی نہیں رہے گی، ہمارا ہر رویہ ہر عمل بول کر بتائے گا کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پاک سیرت کو پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا ہوگا، اس پر ہمیں لکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں مقابلے کروانے ہوں گے، ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی۔ سوشل میڈیا کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا، سوشل میڈیا کو صرف ہم گپوں کے لیے اور گانے ادھر ادھر منتقل کرنے کے لیے، ادھر ادھر شیئر کرنے کے لیے، لطیفے شیئر کرنے کے لیے ہم استعمال نہ کریں، ہم بتائیں سوشل میڈیا میں اپنے جاننے والوں کو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے کتنی محبت ہے، اپنے شاعر سے کتنی محبت ہے، ہم اس کا مثبت استعمال کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم ایک اچھی بات کر دیں، کیا پتہ اللہ ہماری ایک اچھی بات کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ بندہ منہ سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اسے جنت کے اعلیٰ ترین مقام دے دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہی تو ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرنے کا اہل بنا دیتا ہے، اور بالکل جس طرح ایک کلمہ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام دلا سکتا ہے، ایک کلمہ ہمیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی پھینک سکتا ہے۔ والعیاذ باللہ، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی باتوں کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی گہرائیوں میں لے جانے والی اگر ہماری باتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اکثر ہماری باتیں، اکثر ہمارے غیر محتاط الفاظ ہمیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ وَهَلْ يُكَبُّ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والے ان کے کلمات کی لپٹیں ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی بات کر دیں، ہم مذاق اڑا دیں اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی تعلیمات کا، اور ایک طرف یہ ہے کہ ہم مثبت میسج دیں، ہم اچھی بات کریں، ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیو استعمال کریں۔ اگر اللہ نے پوچھا کہ لوگ گستاخیاں کر رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنی سیاست کر رہے تھے، آپ اپنا میں نے فلاں ہوٹل میں یہ کھانا کھایا ہے، آپ وہ تصویریں شیئر کر رہے تھے، آپ اپنے محبوب لیڈر
آپ ان کی حمایتیں کر رہے تھے. غیر مسلم اداکار فوت ہو رہے ہیں اور ہم تعزیتوں کا اظہار کر رہے ہیں, اور ہمارے علماء فوت ہوتے ہیں. کسی بہت بڑے امام کا کہنا یہ ہے کہ جب میں کسی عالم کی وفات کے بارے میں سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے الگ ہو گیا ہے. مولانا صوفی عیش محمد رحمہ اللہ پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں. کتنے بزرگ عالم دین تھے. دوسری طرف کوئی اداکار, غیر مسلم اداکار فوت ہو جائے تو ہم رواداری اور تعزیت اور پتہ نہیں کیا کیا. اسلام کی بنیادیں ہی اصل میں آج اسلام اجنبی ہو گیا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, اسلام اجنبی شروع ہوا تھا, ایک وقت آئے گا اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت, اپنے تعلق کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا, اور ہمیں اپنے ہر قول ہر فعل سے یہ بتانا ہوگا. ضروری نہیں ہم منہ سے بتائیں, ہمیں اپنے ہر عمل سے بتانا ہوگا کہ ہمیں ہمارے نبی سے کتنی محبت ہے, اور نبی کے خلاف یا نبی کے حرم کے بارے میں, نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں, اسلام کے شاعر کے بارے میں ہمیں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. آئندہ یہ معاملات نہ ہوں, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے اپنے بڑوں, اپنے ذمہ داروں, اپنے حکمرانوں کو احساس دلانا ہوگا کہ اگر آپ کو غیرت نہیں آتی مسلمان ہونے کے باوجود تو آپ کو غیرت آنی چاہیے. آپ کو اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے. آپ کے لیے اپنے مسائل, اپنی سیاست بہت عزیز ہے. اگر آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عزیز نہیں ہے تو ہونا چاہیے. ہم احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے. ہم ہر صورت آپ کو یہ ہمیں احساس دلانا چاہیے اپنے حکمرانوں کو کہ اس معاملے میں کوئی دو ٹوک قدم اٹھائیں. تمام مسلمان ممالک آپس میں متحد ہوں, ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے میسج دیں. الحمدللہ کافی فرق پڑا ہے اس دفعہ. مسلمان حکمرانوں نے میسج دیا ہے. اس سے زیادہ بہتر انداز سے ہمیں میسج دینا ہے, ہمیں بتانا ہے اپنے حکمرانوں کو سب سے پہلے, اور پھر حکمرانوں کو میسج دینا ہے. بلکہ حکمرانوں کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سو موٹو عدالت جو ہے وہ لیتی ہے, حکمرانوں کو خود بخود اس مسئلے میں قدم اٹھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالانکہ مسلمان کمزور تھے, یہود عیسائی بہت طاقتور تھے, تو جب کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ فلاں شخص کا معاملہ کون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو توجہ دلائی, آپ نے صحابہ کرام کے اندر یہ بات رکھی. حکمرانوں کو یہ اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے, اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ اگر کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے ہم اسے زمین پر چلنے کا موقع نہیں دے سکتے, وہ زمین پر اسے چلنے کا حق نہیں ہے. پھر ایسے بندے کو دنیا ایسے گندے شخص سے پاک ہو جانی چاہیے. ہمیں حکمرانوں کو اس قسم کا اعلان کرنا چاہیے کہ جی جو فلاں شخص جس نے گستاخی کی ہے جو بدلہ لے گا اسے یہ اور یہ انعام دیا جائے گا. پھر جو لوگ ہیں, لوگوں کو جیسے میں نے کہا خود یہ معاملہ حکمرانوں تک پہنچانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غزوے کے موقع پر عبداللہ بن ابی بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی, اسلام کے بارے میں بات کی. تو چھوٹے صحابی تھے, انہوں نے اپنے بڑے چچا کو بتایا, چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو یعنی یہ بات ہمیں اپنے حکمرانوں کے علم میں لانی چاہیے, ہمیں ان کو ابھارنا ہے اور انہیں اس کے بارے میں بہترین سے بہترین قدم اٹھانا ہے. کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں آگے سے اس قسم کی بات کرنا کہ جی بس رواداری کا اظہار کریں, کوئی بات نہیں, خاموش ہو جائیں, آئندہ نہیں ہوگا. ہمیں اپنا رد عمل پیش کرنا ہے. رد عمل پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب مشرکین شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے شعروں میں, اس دور کا سوشل میڈیا, اس دور کا میڈیا شعر و شاعری تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو ان کے لیے منبر لگواتے, کہتے کہ اے حسان تم ان کو جواب دو, تم اپنے شعروں سے انہیں جواب دو, خاموش نہ بیٹھو. ہمیں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہے. ہمیں اپنا میڈیا,
اپنی بات ان تک پہنچانی ہے، ہمیں رد عمل دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان تم انہیں شعروں کی زبان میں جواب دو، تمہارے شعر ان کے لیے تیر کی نوک سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، تم اپنے شعروں سے انہیں جواب دو۔ تو ایسا کوئی مسئلہ ہو جواب میں جی رواداری کا اظہار ہونا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، نہیں، جواب میں اپنے رد عمل کو ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں بات کروں گا کہ ہمیں جہاد کا علم بلند کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا سب سے بہترین حل جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر یہ اپنی قسمیں توڑ دیں، تمہارے دین کے بارے میں طعن کریں، تو ایسے کفر کے اماموں سے لڑائی کرو، پھر ان سے جہاد ہونا چاہیے، اور پھر ان کو پتہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت جو ہمیں کرنی چاہیے وہ محبت کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کا معاملہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔